السلام علیکم۔ ان دنوں پاکستان شدید سیلاب کی زد میں ہے۔ کچھ عرصے سے پاکستان میں بارشیں یا تو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں یا کسی سال بہت کم، کبھی خشکسالی اور کبھی سیلاب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ماحولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یعنی کلائمیٹ چینج۔ پاکستان اس کی زد میں ہے۔ آلودگی نے کرۂ ارض کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، زمین کا ماحول گرم ہو رہا ہے، زمین کا درجہ حرارت 100 سال پہلے کے مقابلے میں تقریباً 1.2 سینٹی گریڈ زیادہ ہو چکا ہے، جو خاصی خطرناک بات ہے۔ پاکستان دنیا کے ان 10 ملکوں میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ حکومت اس بات کا شور تو مچاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان نے اس ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں۔ آئیے صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ گزشتہ برس یعنی سن 2024 میں کم بارشیں ہوئی تھی۔ اس کے برعکس سن 2022 میں سندھ میں تباہ کن بارشیں ہوئیں، اور اس سال یعنی 2025 میں پنجاب اور شمالی علاقوں میں معمول سے بہت زیادہ بارشیں ہو گئی۔ جب 3 مہینے بارش نہیں ہوتی تو خشک سالی کا دھڑکا لگ جاتا ہے۔ اس سال یعنی 2025 کے شروع میں ماہرین موسمیات کہہ رہے تھے کہ خشک سالی کا خدشہ ہے، پانی ضرورت سے کم ہے، لیکن اگست میں اتنی زیادہ بارشیں ہوئیں کہ سیلاب نے تباہی مچا دی۔ دوسری طرف پاکستان میں بار بار غیر متوقع طور پر بڑے بڑے سیلاب آنے لگے ہیں۔ 2010 میں دریائے سندھ میں طوفانی سیلاب آیا تھا، 2014 میں چناب دریا میں بڑا سیلاب آیا تھا، 2022 میں سندھ میں شدید بارشیں ہوئی تھی تو سیلاب آ گیا تھا۔ رواں سال کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشیں ہوئیں، بادل پھٹے، گلیشیئر پھٹے، اس کے بعد راوی، چناب اور ستلج 3 بڑے دریا مل کر سیلابی ہو گئے اور پنجاب میں تباہی مچا دی۔ لاکھوں ایکڑ زمین پر فصلیں تباہ ہو گئیں، ہزاروں مویشی مر گئے، لوگوں کے گھروں کا سامان برباد ہو گیا۔ خشک سالی ہو یا سیلاب، دونوں صورتوں میں بہت نقصان ہوتا ہے۔ خشک سالی سے زرعی پیداوار کم ہو جاتی ہے، سیلاب سے جان و مال کا نقصان ہوتا ہے۔ حکومت نے نہ خشک سالی سے نمٹنے کے لیے تیاری کی ہے، نہ سیلاب سے۔ نہ ہم ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں، نہ پانی کی مینجمنٹ بہتر بنانے کے لیے۔ حکومت کے پاس ایک ہی منترا ہے کہ عالمی برادری ہمیں $350 ارب دے دے تو ہم ماحولیاتی تبدیلیوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ حکومت اپنے شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے لیے قومی خزانے سے اربوں روپے خرچ کرتی رہتی ہے۔ حکومتوں کے پاس افسروں کے لیے تقریباً 1 لاکھ گاڑیاں ہیں، لیکن ماحولیاتی تبدیلیوں کے لیے بیرونی امداد کی مالا جپتی رہتی ہے۔ دوسری طرف موسمیاتی تبدیلیوں کا معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو اگلے 20 برسوں میں زمین کا اوسط درجہ حرارت 2.5 سے 3 سینٹی گریڈ تک بڑھ جائے گا۔ یہ پاکستان ایسے ملکوں کے لیے تباہ کن ہوگا، کیونکہ میدانی علاقوں میں گرمی کے موسم میں ہیٹ ویو بڑھ جائے گی اور شمالی علاقوں میں گلیشیئر زیادہ تیزی سے پگھلنے لگیں گے، جن سے دریاؤں میں بڑے سیلاب آئیں گے اور آئندہ کے لیے پانی کم ہوتا جائے گا۔ پاکستان کی آبادی بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے، پانی کی ضرورت اور طلب بڑھ رہی ہے، اور اگر گلیشیئرز کی وجہ سے پانی کم ہو گیا تو پانی کی کمی ہو جائے گی۔ یہ خوفناک منظرنامہ ہے۔ سن 2022 کی شدید بارشوں کی وجہ سے صوبہ سندھ زیادہ متاثر ہوا تھا۔ حکومت کا دعویٰ تھا کہ اس سیلاب سے تقریباً 3.25 کروڑ لوگ متاثر ہوئے۔ تخمینہ ہے کہ اس سیلاب سے 80 لاکھ لوگ مکمل طور پر بے گھر ہو گئے تھے، لاکھوں لوگوں کا گھر بار، مویشی، فصلیں تباہ ہو گئے اور لوگ غذائی قلت کا شکار ہوئے۔ متاثرہ علاقوں میں دیر تک پانی کھڑا رہا، جس سے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے۔ سندھ کے متاثرہ لوگ اب تک سنبھل نہیں پائے۔ اب خدشہ ہے کہ پنجاب میں سیلاب متاثرین کو سنبھلنے میں بھی بہت وقت لگے گا، ان کی معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ حکومت کو سیلاب روکنے اور اس کے نقصانات کم کرنے کے لیے پیشگی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک اچھا طریقہ ہے شجرکاری کرنا، جنگلات میں اضافہ کرنا۔ درختوں کے جھنڈ پانی کے تیز بہاؤ کو کم کرتے ہیں، ماحول کی آلودگی کم کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں تو الٹ کام ہو رہا ہے۔
شمالی علاقوں میں ٹمبر مافیا بڑا طاقتور اور بااثر ہے. یہ غیر قانونی طور پر بے تحاشا درخت کاٹ کر مال بنا رہا ہے. لاہور ایسے شہروں میں درخت کاٹ کاٹ کر سڑکوں کو چوڑا کیا جا رہا. شجر کاری کا جو پروگرام پی ٹی آئی حکومت نے شروع کیا تھا اسے بھی 2 سال پہلے بند کر دیا گیا. سن 2023 کے بجٹ میں 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کو شامل نہیں کیا گیا. درخت اگانے کا یہ پروگرام سیاسی وجوہ پر ختم کر دیا گیا. سن 2022 کے بعد حکومت نے موسمیاتی تبدیلیوں کے بجٹ میں اضافے کی بجائے کمی کر دی. 2023 میں پیش کیے جانے والے وفاقی بجٹ میں 2022 کے بجٹ کے مقابلے میں موسمیاتی تبدیلیوں کی روک تھام کے بجٹ میں 58% کمی کی. حالانکہ 2022 میں سیلاب نے سندھ میں تباہی مچائی تھی. اس کے بعد ضرورت تو یہ تھی کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA کو زیادہ فعال بنایا جاتا تاکہ آئندہ ایسی صورتحال میں یہ ادارہ لوگوں کی بہتر طور پر مدد کر سکتا. اس ادارے کا بجٹ بڑھایا جاتا، لیکن 2023 میں اس کا بجٹ بھی نہیں بڑھایا گیا. ایک حکومتی ادارہ ہے فیڈرل فلڈ کمیشن، وہ بھی فعال نہیں. اس کا کروڑوں روپے کا بجٹ ہے لیکن کارکردگی نظر نہیں آتی. خشک سالی سے مقابلہ کرنے کے لیے سیلابی پانی کو ذخیرہ کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ جب پانی کم ہو تو اسے استعمال کیا جا سکے، جیسے 2024 میں کم تھا. حکومتیں موٹر ویز بنانے پر سینکڑوں ارب روپے خرچ کر رہی ہیں لیکن ڈیمز کے لیے فنڈز سست رفتاری سے جاری کرتی ہیں. دریائے سندھ پر دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر چونٹی کی رفتار سے ہو رہی ہے. دریائے چناب میدانی علاقوں سے گزرتا ہے. اس پر صرف چنیوٹ کے مقام پر ایک ڈیم بنایا جا سکتا ہے لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں. اگر یہ ڈیم موجود ہوتا تو اس وقت چناب کے سیلاب سے زیادہ تباہی نہ ہوتی. بہت سا پانی اس ڈیم میں ذخیرہ کر لیتے. یہ سردی کے موسم میں آبپاشی کے کام آتا. اسی طرح بارشوں اور بادل پھٹنے کی پیشن گوئی کے لیے ارلی وارننگ سسٹم زیادہ تعداد میں نصب کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے حکومت کے پاس فنڈز نہیں. موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات نہ کرنا خودکشی کے مترادف ہے. کوئی دوسرا ملک ہمیں بچانے نہیں آئے گا. ہلکی پھلکی مدد شاید کر دے. پاکستان کے لوگوں اور حکومتوں کو خود سے بندوبست کرنا ہوگا. شجر کاری تیز کرنی ہوگی، پانی کے ذخیرے بنانے ہوں گے، ارلی وارننگ سسٹمز لگانے ہوں گے، شہروں میں الیکٹرک گاڑیوں کو رواج دینا ہوگا. ماحولیات کا تحفظ ہم سب کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اس کو ترجیح دینا ہوگی. یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے. شکریہ. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.